إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہمہ قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سماء کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا اور مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک بار پھر ماہ رمضان کا عظیم الشان مہینہ نصیب فرماتے ہوئے عشر اخیر تک پہنچایا. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. بعدہ تمام انبیاء کرام پر ہم اور آپ درود و سلام بھیجتے ہیں، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم اور آپ بے شمار درود و سلام بھیجتے ہیں. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. معزز مکرم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی 133 پڑھی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندے، اپنے پیارے بندے، اپنے ایمان لانے والے بندے سے اللہ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، اے وہ لوگوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو،
سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، میری رب کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، تمہارا جو رب ہے بڑا بخشنے والا ہے، لہذا آپ اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کی طرف دوڑو، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ وعدت للمتقین، یہ جو جنت ہے کس کے لیے؟ اللہ فرما رہے ہیں میں متقی بندے کے لیے، نیککار بندے کے لیے، پرہیزگار بندے کے لیے تیار کر دی گئی ہے، تیار ہے الحمدللہ۔ میرے عزیز بھائیو، آج کے خطبے میں انشاءاللہ چونکہ بالکل ہم عشر اخیر میں پہنچ چکے ہیں، رمضان کے آخری عشرے میں ہم داخل ہونے کے قریب ہیں، تو اس مناسبت سے آپ کے سامنے آخری عشرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معاملات تھے، آپ کیا عبادت کرتے تھے، پھر اسی طریقے سے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا آداب ہیں، شب قدر کی کیا فضیلت ہے، ان تمام باتوں پر انشاءاللہ مختصر طور پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات کہنے اور حق بات سننے، اور جو باتیں کہی گئی اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سبھی حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین تقبل رب العالمین۔ میرے عزیز بھائیو، ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ اللہ کی عبادت، اللہ رب العالمین کی ریاضت اور اللہ رب العالمین کو منانے کا مہینہ ہے، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، جنت کے سارے دروازے کھول دے جاتے ہیں اور پھر جہنم کے سارے دروازے بند کر دے جاتے ہیں۔ اسی لیے سنن ترمذی میں کتاب الصیام میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا كان اول ليلة من شهر رمضان صفيت الشياطين ومرضت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اکبر، تو اللہ رب العالمین سارے شرکس جنوں اور شرکس شیاطین کو جکڑ دیتے زنجیروں میں، اور جہنم کے سارے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، کوئی دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے سارے دریچے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کا نزول ہوتا ہے اور کوئی دروازہ جنت کا بند نہیں کیا جاتا ہے، اور وہیں پر ہر دن ہر رات اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے جنت کے طلبگار، اپنے مغفرت کے چاہنے والے، اقبل، آگے بڑھو، آگے بڑھو، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ وَيَا بَاغِ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وہیں پر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اعلان کرتے ہیں، منادی کرتے ہیں، ندا دیتے آواز کرتے ہیں، اے گناہ کے چاہنے والے، اے گناہ کے طلبگار، اے گناہ میں لطفت انسان، اب کم سے کم گناہ سے باز آ جا، ماہ رمضان بالکل قریب ہے، اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلِلَّهِ وَتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ رب العالمین اپنے محض فضل و کرم سے بے شمار بندے کو جو جہنم میں اپنے گناہ کی وجہ سے لسٹ پہنچ چکا تھا، اپنے فضل و کرم سے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں رمضان کی ہر رات میں۔ گویا معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کا پورا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اس کا ایک ایک دن، ایک ایک منٹ آدمی کو چاہیے کہ نیکیوں میں گزارے، لیکن آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے، ویسے پورے رمضان کی فضیلت ہے، لیکن آخری عشرے کو کچھ خصوصی فضائل اور اہمیت حاصل ہے۔ کیوں؟ اس میں کیونکہ اس میں شب قدر ہے، آخری عشرے میں شب قدر ہے، اور شب قدر میں قرآن جیسی عظیم کتاب نازل ہوئی، اور شب قدر میں دوسری عظیم عبادت اعتکاف جیسی عظیم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا رمضان میں تو آپ عبادت کرتے ہی تھے، بڑی خوب عبادت کرتے تھے، بڑی محنت کرتے تھے، لیکن جیسے ہی رمضان کا آخری عشرہ آتا، جیسے ہی آخری عشرے میں قدم رکھتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر محنت کرتے، عبادت میں اتنی محنت کر کے دوسرے ایام میں اتنی نہیں کرتے۔ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1175 میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں کان رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی الاشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ. حدیث کے الفاظ ذرا غور کریں. کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں یجتہد، اتنی محنت کرتے، اتنی مجاہدہ کرتے، ما لا یجتہد فی غیرہ، دوسرے ایام میں دوسرے دنوں میں اتنی محنت نہیں کرتے. آپ عربی اگر جانتے ہیں، اہل علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جہاد اجتہاد سے ہے. جہاد میں کتنی محنت لگتی ہے؟ وہ جہاد میں جو ورڈ ہے وہی یہ ورڈ ہے یجتہد. جیسے جہاد میں محنت اور مشقت آدمی کو ہوتا ہے نا، ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں محنت کرتے، مشقت کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی ذکر اذکار میں رات گزارتے. اور تو اور جیسے ہی آخری عشرہ میں داخل ہوتا، اللہ اکبر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے نہیں تھے. رات کو سوتے نہیں تھے. نہ صرف یہ کہ خود عبادت کرتے تھے، رات میں جا کر اپنی پوری فیملی کو رات جگاتے تھے. اللہ اکبر. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2024 ہے، 2025-24 میں حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. کتنی پیاری روایت ہے. حدیث کا اگر دھیان سے توجہ سنیں، کیا فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہتے ہیں جب آخری عشرے میں داخل ہوتے، کہتے ہیں شدہ مئزرہ، اپنے تہمند کو اٹھا لیتے. کیا مطلب؟ کمر کس لیتے تھے، بالکل ایکٹیو ہو جاتے، بالکل تیار ہو جاتے. اور وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور پوری رات کو زندہ رکھتے. کیسے؟ ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے. احیا لیلہ، پوری رات کو جاگتے. وایقظ اہلہ، اور پوری اہل و عیال کو، اپنی پوری فیملی کو رات جگاتے. اللہ اکبر. میرے محترم بھائیوں، آخری عشرے میں بے شمار عبادت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، جو ہر قسم کی بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیرت پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر دو اہم عبادت کرتے تھے. ایک اعتکاف کی عبادت. اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف موٹے الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو 10 دن کے لیے ایک بندہ، ایک مسلمان، ایک مومن مخلوق سے اپنے رشتے کو کاٹ کر، مخلوق سے کنارہ کش ہو کر اللہ رب العالمین یعنی خالق کا ہو جائے اور مسجد کو اپنا لازم پکڑ لے. اس کو بولتے ہیں اعتکاف. یعنی مخلوق سے کٹ کر اللہ رب العالمین خالق سے اپنا رشتے کو مضبوط کر لے، اور اس کے لیے مسجد کے کسی کونے میں ایک حجرے بنا کر رات گزارے، اللہ کی عبادت کرے. اس کو بولتے ہیں اعتکاف موٹے الفاظ میں. اعتکاف کی فضیلت، اعتکاف کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی حیات پوری زندگی ہر رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں گزارتے تھے، پابندی کے ساتھ مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2026 میں 2026 میں حدیث ہے. صحیح بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں، کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف الاشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکفہ ازواجہ من بعدہ. کیا ہے حدیث میں؟ اللہ کے کیا فرما رہے ہیں؟ ماں عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے رمضان میں، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ آپ اپنے رب کو پیارے ہو گئے. اگر عربی کا لفظ جانتے ہیں حتی، یہ بتاتا ہے، جملے میں اشارہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنے رمضان، 9 رمضان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی پائے ہیں. 9 رمضان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس الفاظ سے معلوم ہوتا ہے حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ وفات ہو گئی. یعنی آپ پابندی کے ساتھ اعتکاف کرتے تھے. آپ سوچیں کتنی بڑی عبادت ہو سکتی ہے. اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی، کہتے ہیں ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، آپ کی وفات کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، امت کی مائیں امہات المومنین بھی اعتکاف بالکل پابندی کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھتی تھی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خواتین بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں.
اعتکاف کی اہمیت کے سلسلے میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایسے موڑ بھی آیا کیونکہ آپ جنگی کاموں میں اور آپ بہت بیزی انسان تھے، دعوت تبلیغ میں ہمہ قسم کی سرگرمیاں آپ کی ذمہ داری تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رمضان میں اعتکاف نہیں کر پائے، تو آپ نے کیا کیا معلوم؟ آپ نے شوال کے آخری عشرے، رمضان کے بعد شوال کے آخری 10 دن میں اس کی قضا کے طور پر اعتکاف فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی، آپ اس سال 10 دن نہیں بلکہ 20 دن 2 عشرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے تھے۔ اللہ، اسی لیے امام محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی حیرت ہوتی ہے لوگوں پر، وہ لوگوں پر نظر ثانی کرتے کہتے ہیں بڑی حیرت ہے لوگوں پر کہ اعتکاف جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دیے، جبکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے کہ کسی کام کو پہلے کرتے اور پھر امت پر کہیں فرض نہ ہو اس کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن اعتکاف پیارے نبی کبھی نہیں چھوڑے، اعتکاف کی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑے۔ تو پتہ چلا اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے، اعتکاف ایک عظیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں جو فضائل بیان کے جاتے ہیں، فلاں حج فلاں عمرے کے برابر، یہ سارے کے سارے ضعیف حدیث سے اس کے کوئی تعلق نہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، اس سے بڑی فضیلت ہم کو نہیں چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی نے کیا ہے، ہمارے نبی کے اہتمام کیے ہیں، بڑی ہم بس ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اختتامی کافی ہے، ہمیں من گھڑت روایات اور ضعیف روایت کے پیچھے نہیں پڑنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، جو معتکف ہوتے ہیں، ان کے کچھ مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، میں درس میں دیا تھا، لیکن کچھ اہم مسائل، ایک دو موٹے مسائل جاننا ضروری ہے جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھتی ہیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کی جگہ کہاں ہے، اعتکاف کہاں بیٹھا جائے۔ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کی جگہ صرف اور صرف مسجد ہے، مسجد کے علاوہ آدمی کہیں پر چاہے وہ مسجد کے چھوڑ کر گھر میں کیوں نہ روئے، قرآن کی تلاوت کو اعتکاف کے نام پر ایک عشرے نہیں بلکہ پورے عشرے رہے، اعتکاف قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین سورہ البقرہ میں آیت نمبر 180 پہ 7 فرماتے ہیں وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اے لوگو اپنے بیویوں سے جماع مت کرو، اپنے بیویوں سے مباشرہ مت کرو جبکہ تم مسجد میں حالت اعتکاف میں ہو۔ تو یہاں اعتکاف کو اللہ رب العالمین نے مساجد کے ساتھ جوڑا ہے، تو اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے کہ مسجد ہونی چاہیے، مسجد ہونی چاہیے۔ ہاں جس میں 5 وقت نماز ہو تو آپ رہ سکتے ہیں، کسی مسجد میں جمعہ کا بیان ہوتا ہے تو الحمدللہ اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اعتکاف کے سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ کہ اعتکاف میں کب داخل ہو اور کب نکلا جائے۔ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ صحیح جواب یہ ہے، صحیح طریقہ یہ ہے، افضل طریقہ یہ ہے کہ جیسے 20 رمضان، آج کتنا رمضان ہے؟ 20 رمضان، الحمدللہ 20 رمضان میں آپ مغرب سے پہلے مسجد آ جائیں اور مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر پوری رات اعتکاف کی نیت سے مسجد میں رات گزاریں، ذکر کریں، اللہ رب العالمین کی دعا استغفار کریں، پھر فجر کی نماز کے بعد اپنے اعتکاف جہاں پردے لگے ہوئے الحمدللہ اس میں آپ بیٹھ جائیں۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ کرتے اعتکاف بیٹھنے کی تو آپ پوری رات جاگتے اور کیا کرتے؟ صلی الفجر، فجر کی نماز پڑھتے، ثم دخل معتكفه، پھر اپنی اعتکاف کی جگہ میں آپ داخل ہو جاتے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف کا وقت کتنا دن بیٹھے آپ، یہ بھی بہت بڑے سوال کیے جاتے ہیں، 1 دن بیٹھنا، 2 دن بیٹھنا۔ دیکھیے کم سے کم مدت 1 دن 1 رات ہے، زیادہ سے زیادہ جتنا بیٹھ سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی اعتکاف 10 دن تک بیٹھے۔ دلیل کیا ہے کہ 1 دن کی اس سلسلے میں صحیح بخاری کی بہت پیاری روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اپنے ابا کی روایت کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اللہ کے نبی میرا ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ زمانے جاہلت میں نے نظر مانی تھی کہ حرم کے اندر خانہ کعبہ کے اندر ایک رات کی اعتکاف کروں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی نظر کو پوری کرو۔ یہ صحیح بخاری کی اتھینٹک روایت ہے، مسلم کی بھی روایت ہے، لہذا اس حدیث سے استدلال اور دلیل یہ ملتی ہے کہ آدمی کم سے کم مدت ایک رات ایک دن اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں۔ مدت اس کی کوئی وقت متعین نہیں، لہذا جب چاہیں بیٹھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو اپناتے ہوئے 10 دن اعتکاف بیٹھے۔ اعتکاف کی بے شمار فضائل ہیں، کیونکہ وقت بالکل بہت تیزی سے محسوس اور بھی بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے۔ اعتکاف کے فضائل کی ایک لمبی لسٹ ہے کہ کیا کیا بینیفٹس ملنے والے ہیں۔ سب سے بہترین سب سے افضل بینیفٹ یہ ہے کہ آدمی کو لیلۃ القدر تلاش کرنے میں آسانی ہوگی، سب سے اہم چیز۔ اور لیلۃ القدر مل گئی تو دنیا اور آخرت میں اس سے بڑے خوش نصیب انسان دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور 5 وقت کی نمازیں، سنتوں، دروس اور بیانات، بہت ساری چیزیں ان میں جو ہے انشاءاللہ ان کو فائدے ملے گا۔ دوسری عبادت میرے محترم بھائی، چونکہ وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے اس لیے میں بہت اختصار سے آپ کے سامنے جو اہم عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشر میں کرتے تھے وہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو تلاش کرتے تھے۔ اب یہاں سے آپ اٹھ جائیے، اب تک سو رہے تھے اب اٹھ جائیے، الحمدللہ سارے خواتین اس گزارش سے اب ہماری طرف متوجہ ہو جائیں۔ آج کیا ہے؟ آج تاخرات ہے، اور پورے تاخرات میں کیا کرنے ہیں؟ اگر آج اس جو بیان کرنے جا رہا اگر نہیں سنے تو پھر کوئی فائدہ نہیں، جب علم نہیں تو پھر عمل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ شب قدر لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ اللیل میں رات، قدر میں عزت والی، شرف والی۔ قدر کے اہل علم نے کئی معنی ذکر فرمائے۔ قدر کے ایک معنی تقدیر کے ہیں، گویا ایک رات فیصلے والی رات ہے۔ قدر کے ایک معنی بالکل تنگی کے ہیں، تنگی اس معنی پر کہ آسمان میں آج کی رات اور شب قدر میں آسمان سے اتنے فرشتے آتے ہیں، نزول ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اس کا ایک نام قدر میں تنگی بھی رکھا گیا ہے۔ تو قدر شرف اور عزت والی برکت کی رات ہے، بہت بڑی رات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، اے لوگو رمضان کی آخری عشرے کی طاق رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تحروا اللہ کے نبی کا حکم ہے، تلاش کرو کب؟ آخری جو طاق رات ہے۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ اس سلسلے میں صحیح جواب یہ ہے کہ شب قدر کون سی رات ہے اس کا حقیقی علم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبادہ بن صامت سے بخاری کی روایت ہے، حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بتانے آئے تھے، خبر دینے آئے تھے کہ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ دیکھا کہ سامنے 2 آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، کہا کہ ان دونوں کے لڑنے جھگڑنے کی وجہ سے مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ حدیث کا الفاظ ہے فروفیت شب قدر کی جو تعین ہے کب ہے، اس تعین کا علم اللہ رب العالمین نے اٹھا لیا ہے۔ پیارے نبی فرماتے وعسى ان يكون خیر لکم، اور مجھے امید ہے کہ یہ جو علم اٹھا لے گیا ہے اس میں امت کے لیے، میری امت کے لیے خیر ہی خیر، بھلائی بھلائی، کیونکہ اگر معلوم ہو جاتا تو ایک ہی رات جاگتے، اگر معلوم نہیں الحمدللہ میں بالکل 10 رات جاگتے ہیں اور 5 طاقرات شبیداری کرتے ہیں، اللہ کی خوب کو مبارک کرتے ہیں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آرزو ظاہر کی اور بہترین باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی۔ میرے محترم بھائی، لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ لیلۃ القدر ہم جاگیں گے انشاءاللہ، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس کی فضیلت کے لیے اللہ رب العالمین نے 7واں آسمان سے، عرش سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں مکمل ایک سورہ نازل فرمایا جس کا نام ہے سورۃ القدر۔ اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ ہے، شب قدر وہ ہے کہ ہم نے اس رات میں قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل فرمایا۔ قرآن جو آخری کتاب ہے، میرا آخری کلام ہے، اللہ کا آخری میسج ہے، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اس رات نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی لیلۃ القدر آپ کو کیا معلوم ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ لیلۃ القدر خیر من
من الف شهر. لیلۃ القدر شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. آپ نہیں سمجھیں 1000 مہینے کی عبادت. اگر آپ نے یا میں نے اس رات کو نماز پڑھی تو 1000 مہینوں کی نماز سے بہتر ہے. اگر میں نے اور آپ نے دعائیں کی اس رات کو تو ہزاروں مہینوں کی دعاؤں سے بہتر ہے. اگر میں نے اور آپ نے شب قدر میں صدقہ خیرات کیا تو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. اگر میں نے اور آپ نے یہاں اللہ رب العالمین سے دعا استغفار کیا, اللہ سے معافی مانگا تو 1000 مہینوں کی مغفرت سے بہتر رات ہے. اور 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال 80 پہ 3 سال 4 مہینے. اللہ اکبر. یہ امت کی ہے, یہ امت کا اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے جی, بہت بڑا احسان ہے. اللہ اس امت سے بڑی محبت کرتے ہیں. اللہ اکبر. اتنی محبت اللہ اکبر. پچھلی امتوں کو ہزار سال ملا تھا, 500 سال عمر ملی تھی, لیکن اس کی عمر 60 یا 70 سال کراس کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کا کتنا کرم ہے کہ ایک رات 5 رات جاگ جائیں گے, ایک رات ملنا ضروری ہے. شب قدر اس کو مل گئی, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. وہ ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ میں آپ ایک رکعت نماز پڑھتے ہیں 1 لاکھ کا ثواب ہے. جو حج عمرہ کرنے گئے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے حج عمرے کو قبول عطا فرمائے, اور جو حج کر چکے ہیں اللہ ان کے حج قبول عطا فرمائے. حج اس لیے بہت زبان سے آ گئی کیونکہ رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب ہے, وہ بھی نبی کے ساتھ. کتنی شرف اور اعزاز کی بات ہے. لہٰذا انسان کو آج جو اس بار نہیں جا پائے ہیں وہ نیت کر لیں, کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انشاءاللہ اگلے سال ہم ضرور جائیں گے. یہ نیت کر لیں انشاءاللہ. تو یہ شب قدر کی فضیلت. یہ دوسری فضیلت. تیسری فضیلت تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ اکبر. اس میں شب قدر کیا ہے؟ شب قدر فرشتوں کے نزول کی رات ہے. تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں, جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کیا لے کر آتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حکم سے من کل امر, ہر معاملے کے فیصلے لے کر نازل ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ تقدیر کی رات ہے, یہ فیصلے کی رات. کوئی چھوٹی موٹی رات نہیں جس کو ہم ویسے گزارتے ہیں, بڑی عظیم رات ہے. اللہ رب العالمین لوح محفوظ پر فیصلے فرماتے ہیں کہ پورے سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے, کون لوگ مریں گے, کون لوگ زندہ رہیں گے, کن کو کتنی رزق ملے گی, کیا کیا ہونے والے, پورے سال تک کے فیصلے ہوتے ہیں. اور وہی فیصلے ہر فرشتے کو ڈپٹی کے طور پر دے دی جاتے ہیں, اور تمام فرشتے بالکل ایسے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے. اللہ. اور فرشتے کا آنا عذاب نہیں, یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. اور یہ چوتھی فضیلت اس کی کیا ہے؟ سلام. سلام. یہ رات بالکل سلامتی والی ہے, امن والی ہے, سکون ہی سکون والی رات ہے. ہی حتی مطلع الفجر. اور یہ کب تک رہتی ہے؟ طلوع فجر تک. شروع کہاں سے؟ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا, سورج غروب ہوا, شروع ہوا. اس رات کی بڑی فضیلت ہے میرے محترم بھائی. اس رات میں کیا کرنا ہے, اس رات میں کون سے کام کرنے ہیں, اس کی بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تلقین کی. ابھی ہم نے شروع میں حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے. نمبر 1 خود جاگنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خود جاگنا ہے. اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے, ذکر کرنی ہے, تلاوت قرآن کرنی ہے, ہر قسم عبادت کرنی ہے. نمبر 2 آپ تو کر لیے, لیکن نمبر 2 میں کیا کرنا ہے؟ آپ اپنے بچے کو, اپنے بیوی کو, اپنے پوری فیملی کو جگانا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ. اور دوسری چیز اللہ اکبر, جو اس رات قیام کر لیتے ہیں, جو اس رات قیام کر لیتے ہیں اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح بخاری کی بہت مشہور حدیث ہے, ہر بچے ہر عالم کو معلوم ہے الحمدللہ. کیا حدیث ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من قام لیلۃ القدر. حدیث کا الفاظ سنیے آپ, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص بھی ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے شب بیداری کی, شب قدر کو جاگا, قیام کیا, کیا فائدہ ہے؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے پچھلے پاسٹ کے سارے گناہ کو اللہ ویسے معاف کر دے گا. اللہ اکبر. اسی طریقے سے رمضان کی یہ شب قدر کی آخری عمل اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. کیا کرنا؟ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنا. جتنا ہو سکے آپ اللہ رب العالمین سے توبہ کریں, استغفار کریں. کیا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ سے آخری بات کہہ کے میں نے بات کم کر رہا ہوں, بہت توجہ سنیے اس بات کو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول شب قدر کی اتنی سارے فضائل ہیں, اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے, مل جائے اللہ رب العالمین کی توفیق سے, تو میں کون سی دعا پڑھوں, کون سی کیا دعا پڑھوں, کون سی ذکر کروں؟ اللہ اکبر. قربان جائیے پیارے نبی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پیاری دعا سکھلائی ہے, کہا کہ عائشہ اس دعا کو پڑھتے رہنا, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. تمام خواتین سے, مرد و حضرات سے, نوجوان سے گزارش ہے اس دعا کو آپ یاد کریں, اس کو معنی کے ساتھ یاد کریں, ایسے نہیں معنی کے ساتھ یاد کریں, اور جتنا ہو سکے آپ پڑھیں. آپ کبھی کبھار ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ پورے رمضان ہم نے عبادت کی, توبہ کیا, گناہ تو معاف ہو گئے, پھر گناہ کی مغفرت کی بات کیوں؟ امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ شیطان کبھی کبھی وسوسہ بھی ڈالتا ہے کہ نہیں بہت عبادت کر لیے نا, شب قدر کی عبادت, اب تکبر آ سکتا ہے, میں تو بڑے پارسا ہوں, بڑے نیکار ہوں. تو اللہ نے کہا کہ تم نے ابھی رمضان کا حق ادا نہیں کیا, رمضان کا حق ادا نہیں کیا, رمضان بڑی عبادت ہے, شب قدر کا حق ادا نہیں ہوا, لہٰذا تم اپنے گناہ پر نظر ثانی کرو اور دعا کرو. لہٰذا یہ بہت پیاری دعا ہے, اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. کیا معنی ہے اللہم انکا عفو, اے اللہ, کیا دعا ہے, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو بہت زیادہ معاف کرنے والا, تحب العفو, اللہ معافی کرنے کو پسند فرماتا ہے. اللہ اپنے بندے کو, جو گنہگار بندے ہیں اس کو معاف کرنا یہ اللہ کو محبوب ہے, تحب العفو. آج بڑی افسوس ہوتا ہے, مجھ سے غلطی ہو جائے, آپ سے غلطی ہو جائے, میں زندگی پر معاف نہ کروں, میں اس کو معاف نہیں کرتے ہیں, اس کے چہرے میں دیکھتے ہیں, خاندان بکھر جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں ہماری اپنی انا تکبر کی وجہ سے. اللہ رب العالمین, آپ سوچو میں رات دن میں 24 گھنٹے میں کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العالمین کیا فرما رہے اس میں, اللہم انکا عفو تحب العفو, اللہ معافی کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے, اور کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں, اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین جب معاف کر دیتے ہیں فاعف عنی, اللہ تو مجھے معاف فرما. دعا کا ترجمہ کیا ہوا, اللہم انکا عفو, اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند فرماتا ہے, فاعف عنی, اللہ تو مجھے معاف کر دے. معافی کی رات ہے میرے محترم بھائیوں, لہٰذا کوشش کریں اس رات کو جاگیں. سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے, اللہ اکبر, سلف صالحین اس کی رات میں, اس کے سلف صالحین یہ بات پسند کرتے تھے کہ یہ جو شب قدر ہے ہر رات میں غسل کرنے کو پسند کرتے تھے, ہر رات میں پانی نہانے کو یہ پسند فرماتے ہیں. بعض سلف کے بارے میں آتا ہے, اللہ اکبر, کہ وہ غسل کرتے تھے اور خوشبو لگاتے تھے, اور جب معلوم ہوتا ہے کہ آج شاید شب قدر ہے, کیونکہ علامات پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بہت بتائی ہے کہ وہ علامات یہ ہے کہ وہ رات ٹھنڈی ہوگی, زیادہ گرمی بھی نہیں ہوگی, اور ہوا بھی چلے گی, اور اسی طریقے سے وہ جانا سورج جو طلوع ہوگا بالکل اس کی جو روشنائیں بالکل مدھم ہوگی, تو وہ سمجھ جاتے تھے اور پھر خود خوشبو لگاتے اور پوری مسجد میں خوشبو لگاتے تھے, اور اس کے در اہتمام کرتے سلف صالحین. اللہ اکبر. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے میرے محترم بھائیوں, خطبے کا خلاصہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تاخرات ہے, الحمدللہ تاخرات ہے, لہذا ابھی سے تیار ہو جائیں, آپ ابھی سے ذہن بنا لیں آپ کہ پوری رات جاگیں گے. 5 تاخرات الحمدللہ ہے, لہذا کسی تاخرات میں نہیں کہ ہم ویسے گزار دیں, جو شخص ویسے گزار دیتے ہیں اس سے بڑھ کر محروم شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر کوئی سے اس ایسی عظیم رات سے محروم ہو گیا تو اللہ کے فرماتے ہیں فقد حرم خیر کلہ, وہ ہر قسم کی خیر اور بھلائی سے محروم ہو گیا, جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والوں کو, آپ سبھی سننے والوں کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.